فرمائیے گا کہ آپ کی قیادت میں اپوزیشن جماعتوں کی تحریک جو ہے وہ بھی چل رہی ہے، دوسری طرف آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کب تک اپنے گھٹنے ٹیک دے گی؟ حکومت تو نہیں ہے، حکومت جن کی ہے پھر آپ کہیں گے آپ نے پھر نام لے لیا۔ مولانا صاحب، ایاز صادق نے جو بھی کہا قومی اسمبلی میں، آپ اسے اتفاق کرتے ہیں یا اسے اختلاف کرتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی کچھ آگے جا کر ہمیں اتفاق کرنا چاہیے، یہ ذرا کم ہے تھوڑا سا۔ یہ بتائیے کہ آپ نے جو بیان دیا لگتا یہ ہے کہ عمران خان ایک جانب تو نریندر مودی کو دھمکیاں دے رہے ہیں، دوسری طرف انہوں نے گھٹنے ٹیکے میڈیا کے سامنے، کیا ایسا ہے؟ دیکھیں، میں اس ایشو کو ہم جتنا جلد سے جلد ختم کر دیں جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں تو بہتر ہوگا۔ میں نے وضاحت بھی دے دی، میں نے آج بھی بات کر دی، اور میری جو اوریجنل کلپ ہے وہ بھی دیکھ لیں کہ میں نے کیا کہا، وہ صاف ظاہر ہے۔ اب اس کو جو پلے اپ کر رہے ہیں، جو انڈین میڈیا کے ایجنڈے کو پلے اپ کر رہے ہیں، وہ پاکستان سے کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہا۔ اس ایشو کو چھوڑیں، آپ مولانا صاحب مہمان ہیں، ان سے بات میں نے تو غلط بات کی، میں نے بات ہی کوئی ایسی نہیں کی، میں نے تو وضاحت آپ کو دے دی ہے۔ اچھا مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے تحریک جو ہے وہ حکومت کے خلاف شروع کر رکھی ہے، جلسوں پہ لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی خرچ کیا جا رہا ہے، لیکن ایک آسان سا طریقہ ہے، آپ عدم اعتماد تحریک جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کریں اور حکومت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیوں آپ کو اپنے لوگوں پہ اعتماد نہیں ہے؟ غور کرتے ہیں مشورے پہ آپ کے۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، سیاستدان کا یہ بھی ایک فرض ہوتا ہے کہ وہ عام آدمی کا ترجمان بنے، اس کی زبان بنے۔ پی ڈی ایم میں شامل جتنی جماعتیں ہیں اور ان کی جو قیادتیں ہیں، وہ آج عوام کی بات کرتے ہیں۔ جب ہم عوام میں جاتے ہیں ان کو سہارا ملتا ہے، ان کو حوصلہ ملتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم غریبوں کا بھی کوئی بولنے والا ہے، بات کرنے والا ہے۔ ورنہ جہاں تک استعفوں کا مسئلہ ہے، یقیناً میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بہت ہی مختصر اور آسان راستہ ہے، لیکن چونکہ ہمارے پی ڈی ایم کے آنے والے آپشنز میں شامل ہے یہ